یونیورسٹی آئے, طلباء اپنا ٹائم نکال کے آئے, اساتذہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی سر 50 منٹ لیٹ آئے. بچے اپنی کلاسیں ایک دوسرے چھوڑ کے سر ادھر آپ کا انتظار کر رہے تھے. اور سر میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ میرے پرائم منسٹر, بے شک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو, اسے علم کی عزت نہیں, یا پھر مجھے لگا کہ شاید علم کی عزت نہیں. مگر سر میرا سوال یہ نہیں, میرا سوال تو یہ ہے کہ سر میرا سوال جڑن والا کے اوپر ہے. سر پورے شہر کے چرچ کے اوپر آگ لگا دی گئی اور ہماری حکومت نے کچھ نہیں کیا. آپ سر آفس میں ہی تھے, اگر میری علم میں کمی ہو تو سر پلیز اضافہ کریں, مگر جتنا مجھے علم ہے آپ سر آفس میں تھے اور آپ کے ہوتے یہ ہوا, مگر کیا حکومت نے سر اس کے اوپر ایکشن لیا ہے؟ جی سر آپ گئے, آپ نے سر پرابلی ان کے چرچز اور کے لیے آپ نے ان کو پیسے دے دیے ہوں گے, مگر کیا یہ سلوشن ہے سر؟ کیا یہ ایک لانگ ٹرم سلوشن ہے؟ کتنے سر اور مندر چلیں گے پاکستان میں, کتنے سر اور عیسائیوں چرچ کو آپ سے جلائیں گے تو حکومت کو ایکچوئل سر سلوشن کی طرف آئے گی؟ شکریہ. مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ تم اپنی مائنورٹیز کے لیے اتنا سٹرونگلی فیل کرتے ہو, یہ ایک خوشی کی بات ہے. حالانکہ تم تو بہت مایوس مجھے لگ رہے ہو حکومت کے حوالے سے, ہم مایوس نہیں ہیں آپ کے حوالے سے. 50 منٹ بیٹا میں اس لیے لیٹ آیا کہ میں آپ کے بہاف پہ ایک کیبنٹ میٹنگ سٹارٹ کر چکا تھا, اور کیبنٹ میٹنگ میں جس طرح کی ڈیلیبریشنز اور جس طرح کی ڈسکشن, اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک کبھی پہنچائے کسی بھی کیپیسٹی میں. ضروری نہیں کہ انسان کیبنٹ ممبر ہو سکتا ہے, ایز اے بیوروکریٹ ہو, ایز اے ٹیکنوکریٹ ہو. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بڑے دور رس نتائج آپ کی زندگی کے لیے بھی ہیں, اس کی زندگی کے لیے بھی ہیں, اس کی زندگی کے لیے بھی ہیں. اور میں اگر وقت کو لمٹ کر دوں اور یہ کہوں کہ میں اس میں ایڈیشنل 30 منٹ 35 منٹ یا 40 منٹ نہیں کہوں گا, کیونکہ میرا چندہ وہاں ناراض ہو جائے گا جو کہ انتظار کر رہا ہے, اور وہ ڈیسیجن لوں جو ill informed ہو, پراپر ڈسکشن کا پروڈکٹ نہ ہو. تو جس کام کے لیے مجھے چنا گیا ہے نا, پرائمرلی وہ کام میں نہیں کر رہا ہوں. مجھے اس کام کے لیے نہیں چنا گیا ہے کہ میں آ کے لمز میں آپ سے بات کروں. یہ میں صرف ایک ایڈیشنل پرسنل پریولیج کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے میں نے کی ہے. یہ ہم دونوں کی اگریمنٹ سے ہوا. آپ نے اگری کیا کہ ہم آئیں گے, میں نے اگری کیا کہ میں ایڈریس کروں گا. یہ کسی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, نہ میرا بولنا نہ آپ کا سننا. جب ہم والنٹیئر کرتے ہیں تو اس والنٹیئر میں بعض اوقات وقت کی جو تقاضے ہوتے ہیں نا, وہ ریئلسٹکلی آپ کے اساتذہ سے میں 15 منٹ بولا, 20 منٹ بولا, وہ بھی آپ کے جو انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں, تو 55 منٹ میں 25 منٹ وہ نکال دو, 35 منٹ رہ گئے. 35 منٹ کی معذرت جو میں نے آپ کو کابینہ کی ایکسپلینیشن دی ہے, شاید وہ اس کو کمپنسیٹ کر دے, کیونکہ ہمارا ایک والنٹیئر انٹریکشن ہے. ہمارا کوئی اسٹرکٹلی پروفیشنلی باؤنڈیڈ پیڈ سروسز ریلیشن شپ نہیں ہے کہ مجھے یہاں 5:05 پر آنا تھا اور تم مایوس ہو گئے اور اس مایوسی کے بدلے میں جو ہے نا میں نے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. یو ہیڈ آل دا رائٹ ٹو لیو دس ہال. آپ کو کسی نے اس پہ پابند نہیں کرنا تھا, کسی نے برا نہیں کہنا تھا, کیونکہ ایک والنٹیئر پریزنس تھی آپ کی. تو آئندہ ایسی چیزوں پہ مایوس نہ ہوا کرو اور اسٹے پازیٹیو. یہ ہمارے دیکھو, میں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوں. یہ اس ایج میں نا انسان کو غصہ بڑا آتا ہے. وہ اینگر مینجمنٹ جو ہے نا, دیٹ از دی موسٹ. میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں, جب بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں اینگر مینجمنٹ. وہ بعد میں جب مجھے کو غصہ آتا ہے نا, وہ بھی ٹانٹ کرتے ہوئے مجھے یہی کہتا ہے کہ جی اینگر مینجمنٹ کرو. تو چیزوں کو ریلیٹیولی ہم ہیومنسٹک لیول پہ تھوڑا سا نارمل لیتے ہیں. یہ بہت سختی ہم نے ایک دوسرے کے لیے بنا دی ہے, تھوڑا سا ایز ڈاؤن کرتے ہیں. We're supposed to hold elections in 90 days. Why haven't we held elections yet? I'm joining you. Shall I? First of all, I have come across so many people
that like I am the product of a putsch, a forceful takeover of a government. I feel like I'm a product of a military takeover and I had to respond to such challenging question. In fact, I am the product of a constitutional order which you are referring to. There was a leader of the House in an assembly which was probably elected by all of you or many of you, and there was a leader of opposition which was again elected by many of you. There would be many questions and views about the individuals, but this is what Constitution refers to as a procedure. They agreed on my name and I am so-called product of that constitutional order. So at least we are interacting in a civil, normal and constitutional manner. There is nothing unconstitutional about it. When will be the elections? The outgoing parliament, they have passed a law. A law, many of students here probably would be the graduates of law, that the election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. If I had the dual role, by the end of this conversation, I would have given you a date. So, sir, amidst the declining economic growth, increasing debt, political instability and whatnot, I am genuinely curious that why did you feel the need to come to LUMS and address the students here? No, it's not, I'm sorry, it's not a humiliating question. No, I don't get humiliated by I am genuinely curious that amidst all these situations and conditions that are happening in Pakistan and are affecting the people, why did you feel like, what was the motive behind this invite, or rather you're coming to LUMS? I want to know. Okay, thanks. You know, not just like yourself, but I do get puzzled by all these challenges which we are in the midst of it. Political, social, economic, all of it. And on the top of that, I've got a role also to play, to respond to all these challenges. And while I am dispensing all these duties of my constitutional duties, I had a plan to go to all the capitals of all the provinces. And Lahore was the last, unfortunately. I did not come to Punjab. I did come to Janawala when that incident occurred, but didn't come to Punjab's capital, Lahore. And when we were discussing my visit here in Lahore, the idea to come to LUMS fascinated me so much because I wanted to see that are there genuinely people in our generation who can take up to the challenges of all that in which I find myself in the midst as in a deep crisis. You also find yourself. Because when I come across other sections of the society, I at times am not that hopeful. Let me be very honest. And I always am looking for the solution-based and answers that where and how can we get out of it, and who would be the people and the human resource and the individuals who would play a role to turn around this, because the crisis is there. No one can deny that. You might have a different approach to resolve that crisis. I may have a different approach to that. But we do need a kind of human resource and individuals who could be engineers of social change, who could be contributors towards the settlement of this crisis. And every nation and any nation has taken such paths. So where do we get our raw material? LUMS is one answer. IBA, another one. GIK, third one. And there are few others also.
So this is one of the reasons that I was very much attracted towards the institution of LUMS, and I decided that I have to be here, and that's why I'm here. And I'm sorry if you are disappointed. Available, it's your choice.